بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ شہادت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان بس مر جائے جا کے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اسے سمجھنا چاہیے اسی طرح۔ یعنی بہت سارے لوگوں کا خیال کیا کہ شہادت کا مطلب کیا ہے کہ بس کسی طرح میں میدان میں جاؤں اور فوت ہو جاؤں۔ یہ شہادت کی حقیقی روح نہیں ہے۔ شہادت اصل میں بہت بڑا درجہ ہے، بہت فضیلت والا عمل ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسان داد شجاعت دیتے ہوئے مارا جائے، یعنی انسان پوری طرح اپنی حفاظتی تدابیر بھی کرے، دشمنوں کے خلاف برسر پیکار بھی ہو، اچھی طرح لڑے، اور پھر اس شجاعت اور بہادری کے مظاہرے کے دوران وہ مارا جاتا ہے تو وہ شہید ہے۔ کوئی انسان میدان میں جائے اور قصدن جان بوجھ کے ہتھیار نہ چلائے، چپ کر کے بیٹھا رہے، جان بوجھ کے دشمن کی جو ہے نا گولیاں ان کے سامنے آئے کہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، تو یہ حماقت ہے، بیوقوفی کی بات ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو مسلمانوں کے بڑے بہادر ہیں صحابہ کرام میں سے، اور ان کے بعد بھی جب ان کا ہم ذکر پڑھتے ہیں تو آپ نے اکثر پڑھا ہوگا کہ اکثر کے بارے میں کیا ہوتا ہے، فوت ہوئے تو ان کی پیٹھ پہ 70 نشان تھے، اس کی پیٹھ پہ 50 نشان تھے، یا ان کے سینے پر اتنے نشان تھے، وغیرہ وغیرہ۔ ساری باتیں کیوں ہوتی ہیں؟ تاکہ یعنی یہ بات بتلائی جائے، یہ بات سمجھائی جا سکے کہ شجاعت اور بہادری اور جسے کہتے ہیں نا آخری سانس تک لڑنا، اور اس دوران انسان کا فوت ہو جانا، اللہ کی راہ میں جان دے دینا، یہ شہادت کا اصل جو ہے نا وہ جوہر ہے، کہ انسان نے اللہ کی خاطر دشمن کا بے تحاشا نقصان کیا، حتیٰ کہ پھر اپنی جان بھی دے دی۔ تو اسی لیے یعنی کوئی انسان یہ سمجھے کہ جو خود ہے، یعنی جو اوپر پہنتے ہیں سر پہ، یا کوئی زیرہ ہے جو بدن پر پہنتے ہیں، یا دیگر جو بھی حفاظتی چیزیں ہیں، ان کا استعمال کرنے سے اللہ کی راہ میں جو ہے نا وہ شہادت، اس میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، یا دیگر کوئی اس کو ایسے خیال آتے ہیں، تو یہ اس کی عقل کا فطور ہے، ایسی بات نہیں۔ شہادت اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھی ہوئی ہے تو وہ ان تمام حفاظتی تدابیر کے بعد اور پوری بہادری کے ساتھ میدان میں ڈٹنے کے بعد بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ۔